السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی چھٹی جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے کھدر کا کفن، جس کے مصنف خواجہ احمد عباس ہیں، آئیے اس سبق کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم متن کی لفظ بلفظ بلند خوانی کریں، آئیے پہلی بات آپ جان پہچان کے عنوان سے کچھ عرض کیے دیتے ہیں۔ پہلی بات، ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ملک کو آزادی دلانے میں بڑی بڑی ہستیوں نے تو حصہ لیا، لیکن عوام بھی اس جد و جہد میں پیچھے نہیں تھے۔ انہوں نے آزادی کے حصول کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کیا۔ اس سبق میں ایک غریب بڑھیا کی آزادی کی چاہت کو بیان کیا گیا ہے، جس نے وطن کی محبت میں آزادی کی جنگ کے لیے اپنی ساری پونجی قربان کر دی تھی۔ یہ پونجی اس کے بڑھاپے کا آخری سہارا تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اسے کھدر کا کفن دیا جائے۔ عزیز طلباء، ہم بخوبی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 عیسوی کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاں بڑے بڑے ناموں اور رہنماؤں نے کوششیں کی اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہدیں کی، پریشانیوں کو جھیلا، وہیں عوام بھی ان کے مقابلے میں کہیں پیچھے نہیں تھی۔ عوام بھی اپنے دلوں کے اندر آزادی کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھتی تھی۔ انہی عوام میں ایک کردار جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ایک غریب بڑھیا کا کردار ہے، جس کو اپنے وطن سے محبت میں ملک کی آزادی کی لڑائی کے اندر اپنی ساری پونجی، جس کو اس نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر بچا بچا کے رکھا تھا، وہ ساری کی ساری پونجی ملک کی آزادی کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اس کردار کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے مرنے کے بعد کھدر کا کفن دیا جائے، جو اس نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہوا تھا۔ تو آئیے ہم اس کہانی کو پڑھیں گے۔ جس مصنف محترم نے اس سبق کو قلمبند کیا ہے، جن کا نام نامی خواجہ احمد عباس ہے، آئیے ان کا مختصر سا ہم تعارف جان لیں، جان پہچان۔ اس کہانی کے مصنف خواجہ احمد عباس خود ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل رہے۔ عوامی جد و جہد کے جذبے کو انہوں نے بڑے مؤثر انداز میں لکھا ہے۔ خواجہ احمد عباس 7 جون سن 1914 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ وہ طالب علمی کے زمانے ہی میں صحافت سے منسلک ہو گئے تھے۔ وہ کئی اخبارات کے صحافی رہے۔ 20 برس تک انہوں نے ہندی اور اردو ہفتہ وار بلڈز میں آزاد قلم کے عنوان سے کالم لکھا۔ مصنف نے 25 سال کی عمر ہی میں سمندری جہاز کے ذریعے 17 ممالک کی سیر کی۔ اس سفر کی روداد مسافر کی ڈائری کے نام سے چھپ چکی ہے۔ انہوں نے 70 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ان کی اہم کتابیں زعفران کے پھول، میں کون ہوں، گیہوں اور گلاب، نئی دھرتی، نئے انسان ہیں۔ 1 جون سن 1988 عیسوی کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھا مختصر سا تعارف مصنف محترم کا، جنہیں سیر و سیاحت کا خوب شوق تھا، لہٰذا 25 سال کی عمر میں سمندری جہاز کے ذریعے سے 17 ممالک کی انہوں نے سیر کی ہے۔ ملک کی آزادی کی لڑائی میں بھی آپ نے خوب حصہ لیا ہے، اور آزاد قلم کے عنوان سے ہفتہ وار بلڈز کے اندر انہوں نے بڑے بڑے کالم لکھے ہیں، اور 70 سے زائد کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں، جن میں مشہور کتابیں کیا ہیں؟ زعفران کے پھول، میں کون ہوں، گیہوں اور گلاب، نئی دھرتی، نئے انسان، یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ممبئی میں سن 1988 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ آئیے ہم متن کو بلند خوانی کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ 30 برس کی بات ہے، جب میں بالکل بچہ تھا، ہمارے پڑوس میں ایک غریب بوڑھی چلاہی رہتی تھی۔ اس کا نام تو حکیمن تھا، مگر لوگ اسے حقو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت شاید 60 برس اس کی عمر ہوگی۔ وہ جوانی میں ودوا ہو گئی تھی، اور عمر بھر اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس نے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ بوڑھی ہو کر بھی وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی تھی،
گرمی ہو یا جاڑا، ابھی ہم اپنے لحافوں میں دبکے پڑے ہوتے کہ اس کے گھر سے چکی کی آواز آنی شروع ہو جاتی۔ دن بھر وہ جھاڑو دیتی، چرخہ کاٹتی، کپڑا بنتی، کھانا پکاتی، اپنے لڑکے لڑکیوں، پوتوں اور نواسوں کے کپڑے دھوتی۔ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، ہمارے اتنے بڑے آنگن والے گھر کے مقابلے میں وہ جوتے کے ڈبے جیسا لگتا تھا۔ 2 کوٹریاں، ایک پتلا سا دالان اور نام کے واسطے 2-3 گز لمبا صحن، مگر وہ اسے اتنا صاف ستھرا اور ایسا لپا پتا رکھتی تھی کہ سارے محلے میں مشہور تھا کہ حقو کے گھر کے فرش پر کھیلیں بکھیر کر کھا سکتے ہیں۔ صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک وہ کام کرتی تھی، پھر بھی جب کبھی حقو ہمارے گھر آتی ہم اسے حشاش بشاش ہی پاتے۔ بڑی ہنسمکھ تھی وہ، مجھے اس کی صورت اب تک یاد ہے۔ گہرا سانولا رنگ جس پر اس کے سفید بگلا سے بال خوب کھلتے تھے۔ اس کی کاٹھی بڑی مضبوط تھی، اس کی کمر مرتے دم تک نہیں جھکی۔ آخری دنوں میں اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے تھے جس سے بولنے میں پوپلے پن کا انداز آ گیا تھا۔ وہ ہمیں جنوں اور پریوں کی کہانیاں سناتی، اپنا سارا کاروبار خود چلاتی تھی۔ حقو پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی، نہ اس نے عورتوں مردوں کی برابری کا اصول سنا تھا، پھر بھی حقو نہ کسی مرد سے ڈرتی تھی، نہ کسی امیر، رئیس، افسر یا داروغہ سے۔ حقو نے عمر بھر محنت کر کے اپنے بال بچوں کے لیے تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے۔ بیچاری نے تو بینک کا نام بھی نہ سنا تھا۔ اس کی ساری پونجی جو شاید 100-200 روپے ہو، چاندی کے گہنوں کی شکل میں اس کے کانوں، گلے اور ہاتھ میں پڑی ہوئی تھی۔ چاندی کی بالیوں سے اس کے جھکے ہوئے کان مجھے اب تک یاد ہیں۔ ان گہنوں کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، کیونکہ یہی اس کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ مگر ایک دن سب محلے والوں نے دیکھا، نہ حقو کے کان میں بالیاں ہیں، نہ اس کے گلے میں ہنسلی، نہ اس کے ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں۔ پھر بھی اس کے چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی اور کمر میں نام کو خم نہیں۔ ہوا یہ کہ ان دنوں مہاتما گاندھی علی برادران کے ساتھ پانی پت آئے۔ ہمارے نانا کے مکان میں انہوں نے تقریریں کی سوراج کے بارے میں۔ حقو بھی اس ایک کونے میں بیٹھی سنتی رہی۔ بعد میں چندہ جمع کیا گیا تو اس نے اپنا سارا زیور اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اور عورتوں نے بھی اپنے اپنے زیور اتار کر چندے میں دے دیے۔ اس دن سے حقو ہمارے ہاں آ کر نانا ابا سے خبریں سنا کرتی اور اکثر پوچھتی یہ انگریزوں کا راج کب ختم ہوگا۔ کانگریس کے جلسے ہوتے تو ان میں بڑے چاو سے جاتی اور اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق سیاسی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کرتی، مگر عمر بھر کی محنت سے اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا تھا۔ پہلے آنکھوں نے جواب دیا، پھر ہاتھ پاؤں نے۔ حقو نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، مگر چرخہ کاٹنا نہ چھوڑا۔ عمر بھر کی مشق کے سہارے آنکھوں کے بغیر بھی وہ کپڑا بن لیتی۔ بیٹوں نے منع کیا تو اس نے کہا کہ وہ یہ کھدر اپنے کفن کے لیے بن رہی ہے۔ پھر حقو مر گئی۔ اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے بنے ہوئے کھدر کا کفن دینا، اگر انگریزی کپڑے کا دیا تو میری روح کو کبھی چین نصیب نہ ہوگا۔ ان دنوں کفن لٹھے کے دیے جاتے تھے، کھدر کا پہلا کفن حقو ہی کو ملا۔ اس کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں اس کے چند رشتہ دار اور 2-3 پڑوسی تھے، نہ جلوس، نہ پھول، نہ جھنڈے، بس ایک کھدر کا کفن۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے اس سبق کو پڑھا اور اس میں جانا کہ کس طرح کا جذبہ حکیمن، جس کو حقو نام سے مشہور کر دیا گیا تھا، کیسا اپنے ملک کی آزادی کا جذبہ اپنے دل کے اندر لے کر اپنی آخری عمر کی پونجی ملک کی آزادی کی لڑائی کے لیے وقف کر دیتی ہے، قربان کر دیتی ہے۔ اس کی کیا سادگی اور اس کا سادہ پن جو ہم نے اس سبق کے اندر دیکھا کہ کس سادگی سے اس نے اپنی ساری پونجی وطن کے لیے قربان کر دی۔ ایک زمانہ وہ تھا بچوں کہ جس وقت پائی پائی کے لیے لوگ ترستے تھے اور 1-1 روپیہ کمانا جوئے شیر لانے کے برابر تھا، پہاڑ کھود کر نہر نکالنے کے برابر تھا، کیونکہ اس وقت پیسے کا اتنا چلن نہیں تھا، دولت کی اتنی ریل پیل نہیں تھی،
لوگ سادہ لوح تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، سادہ کھانا کھا کر جیتے تھے۔ ایسے حالات میں جب ملک کو آزاد کرنے کی بات آئی تو حکو جیسی بڑھیا نے، حکیمن جیسی سادہ لوح بڑھیا نے، جو کہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، زیادہ سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتی تھی کہ دشمن ہمارے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس کا قبضہ جلد از جلد ہمارے ملک سے چھوٹ جانا چاہیے، ہم اسے اپنے ملک میں برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا اس ظالم کو بھگانے کے لیے چاہے اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لہٰذا اپنی بساط بھر، اپنی سکت بھر جیسی اس کی حیثیت تھی، اس حیثیت کے مطابق حکیمن نے اپنے زیورات آزادی کے لیے جمع کیے جانے والے چندے کے اندر دے دیے، اور اس کا دیکھا دیکھی دوسری عورتوں نے بھی اپنے زیور اتار کر ملک کی آزادی کے لیے دیے۔ اس کی صفائی پسندی کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیسی صفائی پسند تھی، کہ چھوٹا سا گھر تھا لیکن اس کو لیپ پوت کر وہ کتنا خوبصورت بنائے رکھتی تھی کہ وہاں پر بچے جا کر اپنی کھانے پینے کی چیزیں زمین پر بکھیر کے بھی بآسانی کھا سکتے تھے، اتنا صاف ستھرا اس کا مکان رہتا۔ اور کیسی سادہ لوح، نہ کوئی گھمنڈ نہ کوئی تکبر، اور بڑی صفائی پسند، اور پھر بڑھاپے میں بھی محنت کرنے کا جذبہ تھا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، صلاحیت ہوتی ہے پھر بھی ہم کام نہیں کرتے۔ لیکن اس بڑھیا کو دیکھیں کہ آخری عمر کے اندر بھی نظر نہیں آ رہا، پھر بھی چرخہ کاٹ کر سوت کاٹ کر کپڑا بن رہی ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ کھدر کا کفن مجھے اپنے جنازے کے وقت میں دیا جائے۔ اس وقت لٹھا جو انگریزی کپڑا آیا کرتا تھا، اس کپڑے کا کفن دیا جاتا، لیکن لٹھے کے کپڑے کا مجھے کفن دیا گیا تو میری روح کو چین اور سکون نہیں ملے گا، لہٰذا میں اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کفن ہی پہننا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ وصیت کیا، اس کی وصیت کے مطابق ہی اس کو کھدر کے کفن کے اندر کفنایا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ نہ اس کے جنازے کے وقت میں کوئی جلسہ تھا، نہ جلوس تھا، نہ کوئی دھوم تھی، نہ کوئی پھول تھے، بالکل سادگی کے ساتھ اس کا جنازہ ادا کیا گیا، اس کی تدفین کی گئی۔ اور کیسی سادہ لوح کہ ہر ایک سے خوش اخلاقی سے اور خندہ پیشانی سے اس کا ملنا، اور بار بار مصنف کے نانا سے آ کر یہ جاننا کہ انگریز ظالم کب ہمارے ملک سے چلے جائیں گے۔ اس جذبے کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان جیسے جذبہ رکھنے والے بزرگوں اور اسلاف کی وجہ ہی سے، ان جیسے مجاہدین کی وجہ ہی سے ہمارے ملک کو آزادی ملی، اور آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ تو اس سبق سے ہمیں بچوں یہ سبق ملتا ہے، اس کہانی سے اور اس واقعے سے اور حکیمن کے کردار سے، کہ ہم بھی اپنے وطن کو جب وقت پڑے گا تو جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، چاہے اس وقت پھر ہمیں کتنی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نہ برداشت کرنی پڑیں۔ وطن کی عزت پہ جب کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے، کھڑے رہنا چاہیے، اور جہاں جان کی بازی لگانے کی باری آ جائے، نوبت آ جائے، تو ہمیں اپنی جان دینے سے بھی نہیں چوکنا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، ہم یہ سمجھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سبق کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آپ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی و اشارات میں اس کے معنی دیکھ لیں، اور دی ہوئی مشق کو آپ اپنے گھر پر حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔